تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کی 7ویں شب، اور آج ہم 7ویں پارے کا کچھ خلاصہ، کچھ مضامین پر گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے اور ہمیں نور قرآن اور علم قرآن، فہم قرآن عطا فرمائے۔ 7ویں پارے کے اندر ابتدا میں تو گویا کہ قرآن سن کر، قرآن پڑھنے والے، سننے والے اور عاشقان قرآن کے لیے بہت پیارا ایک اللہ کا پیغام اور حکم ہے کہ جس میں اللہ کے پیارے بندوں کا یوں تذکرہ ہے کہ جو قرآن کو سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ان پر ایسی رقت طاری ہو جاتی ہے۔ یہی 7واں پارہ ہے کہ جس کے اندر قسم اور اس کے کفارے، اس کا بھی بیان ہے۔ اسی 7ویں پارے کے اندر شراب اور جوے اور ان چیزوں کی حرمت کا بیان ہے۔ اسی 7ویں پارے کے اندر مائدہ، وہ خاص دسترخوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ سے جو حواریوں نے کہا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، وہ دسترخوان آسمانوں سے اترا، اس کا بھی بیان ہے۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے ابل پڑتی ہیں، یعنی آنسو روا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ اور پھر کہتے کیا ہیں؟ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ یہ آیت مبارکہ بیسک جب مسلمانوں میں سے کچھ افراد نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جسے ہجرت اولیٰ کہا جاتا ہے، وہاں چونکہ نجاشی بادشاہ تھا، تو مشرکین مکہ نے بہت سے تحائف اس طرف بھیجے اور مال بھیجا اور بہت سے تحائف بھیجے اور کہا کہ یہ ان لوگوں کو یہاں پر یعنی نہ رکنے دے، لیکن نجاشی بادشاہ نے کہا کہ میں پہلے ان سے خود کلام کروں گا، ان سے گفتگو کروں گا، کون ہے وہ؟ اور ان کو نجاشی بادشاہ نے اپنے دربار میں مسلمانوں کو بلایا، انہوں نے قرآن کا تعارف پیش کیا، قرآن کے حوالے سے بتایا، جو کچھ نازل ہوا یہ بتایا۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا کیا بی بی مریم کے حوالے سے بھی، حضرت مریم رضی اللہ عنہا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے حوالے سے بھی قرآن میں کچھ نازل ہوا ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر تو سورہ مریم یعنی پوری ایک سورت ہے، سورہ مریم، اور سورہ طٰہٰ یہ بھی قرآن پاک میں وہی 16ویں پارے کے اندر سورہ مریم بھی، سورہ طٰہٰ بھی۔ تو سورہ مریم کی اور طٰہٰ کی یہاں سے کچھ تلاوت کی، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ یہ تلاوت کرتے جا رہے تھے تو نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر یہ ایک وفد جو یہاں سے پھر حبشہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آدمیوں کو، یعنی وہ 70 افراد تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو وہ ہزاروں قطار رونے لگ گئے، اتنا روئے، اور پھر روتے روتے پھر کیا کہتے ہیں، یعنی گویا کہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں تو اب روتے ہیں، ان کے دل میں بھی رقت ہے، اور وہ کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین۔ ناظرین کرام، عبادت کے وقت رونا یعنی اللہ کے خوف سے اور رحمت کی امید، یہ دونوں بڑا ایک خوبصورت یہ اجتماع ہے، یعنی دو چیزوں کا، دو صفات کا اجتماع، جمع ہونا، خشیت الہی بھی ہے اور امید بھی ہے، ہونا بھی یہی چاہیے۔
تو جب یہ دونوں چیزیں جمع ہوں اور پھر اس میں عبادت میں بھی رونا، یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ لہذا قرآن بالکل پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور یہ رکت بھی پیدا کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ چھوڑ دیتے قرآن کہ ہمیں تو آتا نہیں پڑھنا، حالانکہ یہ حدیث پاک جس میں ارشاد فرمایا جو قرآن پاک پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور اس پر وہ شاق ہے یعنی مشقت ہے، اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے 2 اجر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جسے پڑھنے میں رکاوٹ ہے، مشقت ہے، اس پر یہ تکلیف ہے، تو اسے دگنا اجر ہے۔ تو کبھی بھی ناظرین کرام ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، سیکھتے رہیں، اور جو سیکھا پڑھتے بھی رہیں۔ یہ ہمارے رب کا کلام ہے، ہمارے رب کا کلام ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا انداز تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب ہم خود چاہیں کہ اللہ سے کلام کریں، اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کریں، تو نماز پڑھتے ہیں، اور یہ چلیں اللہ کلام ہم سے کرے یعنی اللہ کے فرمان ہم پڑھیں تو قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ انداز اللہ والوں کے، اللہ کے پیارے بندوں کے۔ جتنا ہو سکے قرآن کو پڑھتے رہیں اور اپنے رکت پیدا کرنے کی بھی کوشش کریں۔ رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورتیں بنا لیں۔ اسی پارے کے آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے، پسند نہیں فرماتا۔ وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اس میں فرمایا گیا کہ حد سے نہ بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جو اللہ نے حلال کی ہے انہیں حرام نہ کرو، اس آیت مبارکہ کا ایک پس منظر شان نزول بھی ہے، اور وہ یہ تھا معاملہ کہ کچھ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واعظ سنا، بیان سنا، ان کا یہ ارادہ ہوا کہ ہم ترک دنیا کر دیں، اور ہم گویا کہ کوئی ایسی قسمیں اٹھا لیں۔ کسی نے کہا کہ سونا نہیں ہے تو جاگنا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ کھائیں گے پیئیں گے نہیں تو روزہ رکھیں گے، یعنی مختلف انداز سے کہ ہم عام تزئین والے یہ لباس نہیں تو ٹاٹ پہنیں گے، کہ نہ بستر پر جائیں گے، نہ سوئیں گے، نہ نکاح کریں گے۔ یہ ساری چیزوں کے انہوں نے آپس میں ایک عہد کی ہے کہ ترک دنیا ہم کرتے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ان کو اس چیز سے منع کر دیا گیا۔ دین اسلام اس چیز کا نہیں کہتا کہ ترک دنیا کر کے سب ادھر ادھر چلے جاؤ، نہیں، بلکہ اسلام میں وہ احکامات ہیں ان کا بھی خیال رکھو، اور ساتھ اپنے دنیا کے معاملات بھی چلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، آپ نے ارشاد فرما دیا میں سوتا بھی ہوں، یعنی رات کو آرام بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں نے نکاح بھی کی ہوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک دنیا اس طور پر یہ اختیار کرنے کی کسی کو بھی یوں اجازت عام نہیں دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میانہ روی اعتدال اس کا حکم دیا، میانہ روی اعتدال، بلکہ فرمایا واضح طور پر کہ تمہارے جسم کا حق ہے، تمہاری آنکھوں کا حق ہے، تمہارے گھر والوں کا حق ہے، تمہارے گھر ملنے والوں کا حق ہے، یعنی یہ تم پر حق بنتے، ان کا تم خیال رکھو۔ تو یہ مختلف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حقوق بھی بیان کیے، اور بلکہ آپ سے کہا گیا جب کسی خاتون کے بارے میں کہ یہ پوری رات سوتی نہیں ہے، یہ جھاگتی اور عبادت کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا عمل کرو جتنا آسانی سے کر سکو، بخدا اللہ نہیں اکتائے گا، تم اکتا جاؤ گے، یعنی اللہ اپنی رحمت تو فرماتا ہی رہے گا، تم اکتا جاؤ گے، تو تم اتنا ہی کرو جتنا آسانی سے کر سکتے۔ فرائض کا خیال رکھے، اس کے بعد جو نفلی عبادات ہیں اس میں میانہ روی اختیار۔ ایک خاتون کے بارے بیان کیا گیا کہ وہ رسی لٹکائی ہوئی ہے کہ جب نیند آئے تو وہ اس کو پکڑ لے، تھام لے، تو یوں اپنے آپ کو قیام کی طرف وہ قادر رکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ کسی نے روزوں کا آپ پوچھا کہ میں نے مسلسل روزے رکھتا ہوں، تو آپ نے انہیں بھی کہا کم رکھنے کے، یعنی نفلی روزے کہ تم تخفیف کرو، کم کرو اس کے اندر۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میانہ روی اور اعتدال کا
یہ درس بھی دیا، ان کی تعلیم تربیت بھی فرمائی، اور اللہ نے بھی قرآن میں اسے بیان بھی فرما دیا۔ اچھا، اب یہ جو لوگ تھے، کچھ افراد انہوں نے قسمیں بھی اٹھا لی تھی کہ ہم نے تو یہ کرنا ہی کرنا۔ اب جب آپ کسی کام کے حوالے سے قسم اٹھائیں کہ ہم یہ کریں گے اور پھر اس کے برعکس کریں تو پھر قسم کے کفارے لازم آتے ہیں۔ تو قسم کے کفارے بھی اسی پارے کے اندر اللہ نے بیان فرمائے۔ ارشاد فرمایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ اور اللہ تمہاری پکڑ نہیں فرماتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر، لیکن ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا۔ تو ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کا کھانا دینا، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے، یعنی درمیانی حالت کا، اور انہیں کپڑا دینا یا ایک غلام کو آزاد کرنا، اور جو یہ نہ پائے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ قسم کا کفارہ ایسی قسمیں جو زمانہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے پر، اس کے حوالے سے یہ اللہ پاک نے کفارہ بیان کیا ہے۔ خلاصہ میں عرض کروں، آج کل غلام تو ہوتے نہیں، تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دینا۔ کھانا وہ جو اوسط درمیانے درجے کا ہم کھاتے ہیں تو وہ ان کو بھی کھلائیں، یا انہیں کپڑے پہنا دینا۔ اور آسانی اس میں یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو صبح و شام، یعنی یہ کھانا بھی 2 وقت کا ہے، تو اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ 10 صدقہ فطر، 10 صدقہ فطر، ایک قسم کا کفارہ 10 صدقہ فطر ہے۔ جیسے ابھی رمضان شریف میں صدقہ فطر عام جو ادا کیا جاتا ہے پاکستان کے مطابق 320 روپے اس کا ریٹ بھی بیان ہوا، یعنی 2 کلو آٹے کی جو قیمت ہے، 80 گرام کم، آپ 2 کلو لے لیجئے، اب 10 آپ نے صدقہ فطر لے لینے، تو 20 کلو آٹے گندم وغیرہ کی جو قیمت ہے نا، تو یہ ایک قسم کا کفارہ بنتا ہے۔ اچھا، پھر ایک ساتھ کسی ایک کو نہیں دینا، یہ 10 لوگوں کو دینا ہے، 10 کو الگ الگ، یعنی 2 کلو یا 320 یہ 10 لوگوں کو آپ نے دے دیا تو یوں آپ کا قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایک دن میں ایک ہی شہری فقیر کو 10 دن کا دے دینا تو یہ درست نہیں ہے، اس سے قسم کا کفارہ بھی یوں ادا نہیں ہوگا۔ ایک ہی فقیر کو دینا چاہیں تو پھر ہر روز اسے دے دیں، یعنی 10 دن دے دیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، اور شراب کی حرمت، شراب اور جوے کے حوالے سے اس زمانے میں بھی کچھ پانسے ڈالے جاتے تھے، مختلف اور بھی انداز تھے، تو اللہ پاک نے شراب کی بھی جو ممانعت بیان کی، تو شراب چونکہ یک بارگی حرام نہیں ہوئی تھی، پہلے ابتداً حکم ہوا کہ اگر نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، کئی لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوئی تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، پھر آہستہ آہستہ پھر فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، ایک یہ آیت مبارکہ جس میں یہ بھی ممانعت ارشاد فرمائے گی، اس سے بچنے کا کہا گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے لیے تیر، یہ سب کیا ہیں؟ ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آج کل بھی قسمت معلوم کرنے کے لیے مختلف انداز طریقے، لوگ کئی کاہنوں کے پاس روڈ پہ فٹ پاتھوں پر بیٹھنے والے، ان کو بھی آگے ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں، لکیریں معلوم کر رہے ہوتے ہیں، ہماری قسمت میں کیا؟ شرعاً یہ جائز نہیں ہے، اور اس کی کئی صورتیں کہ جو یہ کہے، یعنی جو یہ کہتا ہے وہی حق ہے، اسی پر یقین رکھے تو یہ کفر والی صورت ہے، اس کام میں رغبت رکھے تو یہ حرام والی صورت ہے، تو لہذا کفر ہے یا حرام ہے۔ باقی اور بھی کچھ صورتیں بیان کی ہوئیں، عام عوام انہی 2 میں زیادہ مبتلا ہوتی، تو اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو اللہ پاک نے ہمارے لیے لکھ دیا، جو مقدر کیا، ہم اس پر راضی، اللہ کی تقدیر پر راضی، اللہ کے لکھے ہوئے پر راضی، تو اسی پر ہی ہم مسلمانوں کو رہنا چاہیے۔ شراب کی بھی حرمت ممانعت اور جوے کی بھی حرمت،
یہ کئی مقامات پہ شراب جوا ایک ساتھ، بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں فائدے ہیں، لیکن فائدے نہیں، آخرت کے نقصان اور دنیاوی نقصان بھی۔ جوے کی لت جن کو پڑ جاتی ہے، اب مال بیچ دیتے ہیں، سونا بیچ دیتے ہیں، گھر بیچ دیتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں اپنی اولادوں کو بیچ دیتے ہیں جو جوے کی لت میں پڑے ہوتے ہیں، جن کی نسلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایسی جوے کی یہ لت ہے۔ اسی طرح شراب کے اندر، شراب کو کیوں ہر گناہ کی اصل کہا گیا؟ اس کی وجہ سے آدمی پتہ نہیں کتنے گناہوں میں پڑ جاتا ہے، اس لیے شراب کو گناہوں کی اصل فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب بنانے والے پر، بیچنے والے پر، نچوڑنے والے پر، جس کے لیے بیچی جا رہی، جس کے لیے خریدی جا رہی ہے، بیچنے اور خریدنے، یہ سب پر لعنت فرمائی۔ 10 افراد ہیں شراب کی وجہ سے، ان پر لعنت فرمائی۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض وکینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آئے؟ تو یہ وہ حرمت والی آیت مبارکہ کہ جس کو پھر گلیوں میں اعلان کے لیے منادی جب گیا کہ حرام کر دی گئی ہے، تو جو ایک عام ان کا پسندیدہ مشروب تھا کہ وہاں عام تھا کلچر اس وقت، اور عام چلتے تھے، اور ابھی اسلام نے حرام بھی نہیں فرمائی تھی، لیکن جب اسلام نے حرام کہہ دیا، منع کر دیا، تو اپنی محبوب چیزیں بھی انہوں نے پٹخ دی، کسی کے پاس پیالے میں، مٹکوں میں اٹھا کر گلیوں میں بہا دی۔ تو یہاں اللہ پاک نے اس شراب اور جوے کے 2 نقصان تو یہ بیان کیے کہ آپس میں بغض، عداوتیں یہ پیدا ہو جائیں گی، یہ دنیاوی نقصان ہے، مال کا بھی ضیاع اور یہ بھی بغض اور عداوتیں۔ اور دینی نقصان یہ ہے کہ آدمی ذکر سے دور، نماز سے دور، اچھے کاموں سے دور۔ تو دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے یہ چیزیں انسان کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہیں۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی اور آپ کو اللہ پاک نے جو شان عطا فرمائی ہیں اس کا تذکرہ بھی اسی 7ویں پارے میں موجود ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا۔ جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرا وہ احسان یاد کر جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں یعنی جھولے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے جیسی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور تو میرے حکم سے پیدائشی نابینا اور سفید داغ کے مریض کو شفا دیتا تھا، اور جب تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکالتا تھا۔ اللہ نے بچپن میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی بھی سکت دی۔ جی ہاں، کہ جب آپ کی چونکہ ولادت ہوئی بغیر والد کے، تو والدہ لے کر آئیں تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے، تو انہوں نے کیا کہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہی کی طرف اشارہ کیا کہ انہی سے پوچھو۔ انہوں نے کہا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو جھولے میں بچہ ہے، ہم اس سے کیسے کلام کریں؟ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، انہوں نے کلام کیا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، نبی بنایا ہے۔ تو یہ بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا۔ پھر اللہ نے ان کو یہ معجزات بھی عطا کیے۔ اس وقت حکیم بڑے بڑے مشہور تھے، علاج کرنے والے بڑے مشہور تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی اللہ نے ایسا دیا کہ جو حکیموں کے پاس علاج نہیں ہے وہ علاج حضرت عیسیٰ کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جو پیدائشی نابینا ہیں آپ ان کے لیے
ہاتھ پھیرتے ہیں وہ ان کو آنکھیں مل جاتی ہیں، جسم پر داغ ہیں، برس والے ہیں، وہ ٹھیک کر دیتے ہیں، مردے آپ زندہ کر دیتے ہیں، پرندے مٹی کے پرندے بناتے ہیں، اس میں پھونک مارتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جاتے ہیں۔ شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ مگر اس آیت سے یہ عقیدہ ناظرین کرام یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کسی اور کو بھی یہ طاقت دے دیتا ہے، وہ چاہے نبیوں کو دے، فرشتوں کو دے، تو اللہ کے پیاروں کو جو طاقتیں ہیں وہ ہیں تو ساری من جانب اللہ، مدد اللہ کی طرف سے۔ حیات زندگی اللہ کے دستے قدرت میں، شفا اللہ کے دستے قدرت۔ دوائی مہنگی سے مہنگی، ہاسپٹل مہنگے سے مہنگے میں جا سکتے ہیں، علاج کروا سکتے ہیں، لیکن شفا نہیں خرید سکتے۔ شفا خریدی نہیں جاتی، من جانب اللہ۔ اللہ نے چاہا تو اس دوائی میں وہ تاثیر، وہ اثر ہوگی تو وہ شفا ملے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ہاتھ پھیرتے شفا ملتی، آنکھیں ٹھیک ہو جاتی، برس والے ٹھیک ہو جاتے، داغ سفید ختم ہو جاتے۔ تو یہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا میرے اذن سے، میرے حکم سے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ نبی سے نہ مانگو، ولی سے نہ مانگو، صحابی سے نہ مانگو، کہ یہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس، یہ غلط۔ قرآن جب یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی عطا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شفائیں دیتے ہیں، تو اللہ کے پیارے بھی شفا دیتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی ایسے حاضریاں لے کر آتے، اور وہ مبارک لعاب لگ جاتا تو حضرت مولا کائنات کی آنکھیں اشوب چشم والی وہ ٹھیک ہو جاتی۔ وہی لعاب اگر کسی کھارے پانی میں جاتا ہے تو وہ میٹھا پانی شیریں ہو جاتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کہیں لگتے ہیں، کسی کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی وہ جڑ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو اس طرح کے کئی معجزات، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عطا سے، یہ اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ جو کچھ اس طرح کی چیزیں جو اللہ کے پیارے بندے، انبیاء، نبی، رسول، اولیاء، ان سے جو ہم مانگتے ہیں یا کہتے ہیں، تو یہ حقیقتاً اللہ کی بارگاہ میں ہم وسیلہ انہیں بناتے، اور اس نظریے سے ان سے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آگے یہ کرم فرمائیں گے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہے، سب کچھ من جانب اللہ ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک اور آیت مبارکہ شامل کرتے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اب یہ آیت مبارکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ قوم میں کچھ لوگ جو مصر ہی کفر پر ہیں، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کہ ان کو عذاب دے، تو تیرے بندے ہیں، اور ان پر جب دلائل، حجتیں سب کچھ قائم کر دی گئی، پھر بھی ایمان نہیں لائے، تو تیرے بندے ہیں، تیرا یہ عذاب دینا بھی انہیں عدل و انصاف ہے، اور جو ایمان لے آ چکے ہیں ان کے بخش دے، یہ تیرا فضل ہے، یہ تیرا کرم ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا، حکمت والا ہے، تو ہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تلاوت فرماتے ہوئے، تو آپ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کی جب تلاوت کی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور جو شخص میری پیروی کرے گا وہ میرے راستے پر ہے، یعنی جو میری اتباع کرے گا وہ میرا ہے۔ آپ نے اور وہ آیت بھی پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول، یعنی یہی آیت مبارکہ، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تیرے بندے، وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند کیا اور رونا شروع کر دیا امت کے لیے، اور فرمانے لگا اللہ میری امت، میری امت، میری امت۔ آپ روتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل محبوب کے پاس جاؤ، میرے محبوب کے پاس جاؤ اور ان سے معلوم کرو، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے۔ تو جبریل آئے اور آ کر پوچھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے لیے۔ تو آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تیرے محبوب اپنی امت کے لیے رو رہے، اپنی امت کے لیے رو رہے۔ تو پھر یہ اللہ کی طرف سے یہ بشارت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور جبریل آئے اور کہا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے، آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔
ایک اور مقام پر جب اسی طرح کا اللہ کا فرمان نازل ہوا کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری رضا ہے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا کہ جب تک میرا ایک بھی امتی وہ دوزخ میں ہوگا، یعنی آپ اپنی امتیوں کو ایک ایک کو بخشوا کر جنت میں لے کر جائیں گے۔ کیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نبی کریم علیہ السلام کی خصوصی عنایتیں، شفقتیں، رحمتیں ہم سب کو عطا کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اے اللہ، یعنی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جا رہا ہے ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے کہ یہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی اللہ جب انہیں عطا بھی فرماتا ہے تو پھر اور ساری خزانوں کی چابیاں محبوب کو دی گئے، تو یا اللہ ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں، تیرے محبوب کی، وہ محبوب تیرا ہے تو ہم بھی تیرے ہیں، ہم پر کرم فرما دے، اپنی رحمت عطا فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام کی غلامی والی ہمیں زندگی اور اس غلامی پر استقامت اور غلامی والی موت ہمیں عطا فرما، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔